السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سبزر اکیڈمی کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور خواب کی تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں اگر کسی نے سورج کو دیکھ لیا ہے تو اس کی تعبیریں کیا ہیں، جو اس کی موسٹ امپورٹنٹ شکیہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوستو حضرت امام دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں سورج کا دیکھنا یہ ایسے سمجھ لیں کہ بادشاہ کا دیکھنا ہے، یا کسی خلیفے کا دیکھنا ہوتا ہے، یا کسی بہت بڑے بزرگ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سورج کو آسمان سے پکڑ لیا ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک اسے بہت بڑی پوسٹ عطا کریں گے۔ وہ صدر وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور دینی لحاظ سے کوئی بزرگی بھی اللہ پاک اسے عطا کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کے جو صدر ہوں گے، جو بھی وزیر اعظم ہوں گے، ان کے بہت زیادہ قریبی ہو جائیں گے۔ دوستو اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھا کہ وہ خود جو ہے وہ سورج بن گیا، مطلب اتنی روشنی اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہو گئی ہے کہ گویا کہ وہ خود مطلب کہ سورج کی مانند ہو گیا ہے، تو اس کی دلیل بھی یہی ہے، اس خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ جس قدر اس نے وہ روشنی دیکھی ہے اسی کے بقدر اللہ پاک اسے مطلب کہ اسی کے بقدر اللہ پاک اسے بادشاہی عطا کریں گے۔ مطلب اس سے ہم آج کے زمانے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی پوسٹ ہوگی کہ جس کے اندر بہت زیادہ عملہ جو ہے اس کے مادات کام کرے گا۔ ایک اور خواب کی شکل بھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے یہ دیکھا کہ وہ سورج سے لڑنے کی ٹرائی کر رہا ہے، سورج سے جنگ کرنے کا سوچ رہا ہے، مطلب جب سورج کی روشنی چونکہ حد سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم لوگ مطلب اس کو کلیئرلی دیکھ بھی نہیں پاتے، اگر کسی کو یہ لگ رہا ہو خواب میں اس نے یوں دیکھا کہ وہ اس سے چونکہ لڑنے کی ٹرائی کر رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بہت زیادہ جھگڑا کرے گا کسی بڑے سٹیٹس والے آدمی سے، وہ ان کے ریلیٹیو میں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھ لیا کہ سورج کی جگہ پہ اس نے دن کے ٹائم پہ دیکھ لیا کہ وہاں پہ تو چاند بنا ہوا ہے، اس پہ تو مطلب آفتاب بنا ہوا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ دوستو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس آدمی کا جو پوسٹ ہے یا جو اس کی جو جاب ہے وہ اس کے اوپر ویسے ہی برقرار رہے گا۔ دوستو اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھا کہ وہ سورج سے روشنی لے رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ کسی بڑی پوسٹ والے آدمی سے، صدر، وزیر اعظم، کوئی بھی بادشاہ، اسے بہت زیادہ نفع ملنے والا ہے۔ اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھ لیا کہ وہ مطلب کہ سورج کو اس نے پکڑ لیا ہے لیکن آسمان سے نہیں پکڑا، مطلب زمین کے بالکل نیچے آ چکا تھا، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے اس کی گرفت ہو گئی، اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی دوستو کہ غم سے اللہ پاک اسے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیں گے۔ دوستو اس کی ایک اور شکل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے سورج کو بہت زیادہ تاریک اور سیاہ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ سورج اپنے مقام پہ نہیں ہے، سورج اپنے مقام پہ نہیں ہے، اس کا مطلب پتہ تب چلے گا یا تو وہ زمین سے بہت زیادہ نیچے آ چکا ہو، آپ بالکل اپنے قریب سے دیکھیں، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ رات کے ٹائم پہ دیکھیں کہ سورج چمک رہا ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ گویا سورج اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے سورج کو سیاہ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے کسی بھی کام میں دوسروں کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اسے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں سورج کا دیکھنا یہ بادشاہ ہوتا ہے، اور چاند کا دیکھنا یہ سمجھ لیں کہ وزیر ہوتا ہے، اور ایسے سمجھ لیں کہ ایک مطلب کہ وہ زہرہ جو ایک وہ ستارہ ہوتا ہے، سیارہ ہوتا ہے، آئی تھنک وہ سمجھ لیں کہ اس کی تعبیر عورت سے کی جا سکتی ہے۔ جو عطارد جو سیارہ ہے اس کی جو تعبیر ہے وہ صدر وزیر اعظم کا جو مشیر ہوتا ہے اس سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، اور جو مریخ سیارہ ہے اس کی جو تعبیر ہے خواب میں وہ شاہی پہلوان سے کی جا سکتی ہے، اور باقی جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ کے، صدر وزیر اعظم کی افواج ہوتی ہیں ساری۔ دوستو حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس خواب کی ایک بڑی زبردست شکل بیان کی ہے کہ خواب میں سورج جو ہے یہ باپ ہے، اور جو چاند ہے یہ ماں ہے، اور باقی جتنے بھی ستارے ہیں یہ بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں اسی خواب کی یہ والی شکل جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کا ہمیں اس آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے
اللہ نے ارشاد فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ وہ 11 جو لوگ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی تھے جس کا ذکر ہوا ہے، اور اس طرح ان کے ماں باپ کا بھی اسی کے اندر ہی ذکر ہے۔ دوستو ایک اور خواب کی شکل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جو بھی آپ کمی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی آپ زیادتی دیکھتے ہیں، مطلب کوئی نقصان دیکھتے ہیں، یا کوئی آپ زیادتی دیکھتے ہیں مطلب کوئی فائدہ دیکھتے ہیں، تو اس کی جو تعبیر ہوگی وہ مطلب ستاروں میں دیکھیں، چاند میں دیکھیں، یا آپ مطلب کہ وہ سورج کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر ہم جب بھی کریں گے تو یا تو ماں باپ سے کریں گے اور بھائیوں کے اوپر، سب سے زیادہ اس کی تعبیر اس کے اوپر کی جائے گی۔ اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھا کہ جو سورج ہے وہ بالکل روشن اور پاکیزہ ہے اور وہ اپنی مقام پر اپنے ٹائم پر نکلا ہوا ہے، اور اس کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اس کے گھر میں آ کے چمکا ہے، بالکل اس کے اوپر کھڑا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مطلب کہ اپنی ریلیٹیو میں سے، اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی عورت کا خواہش مند ہوگا۔ دوستو اس خواب کی ایک اور شکل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ جو ابر ہے، جو بادل ہے، وہ سورج کے نور کو بالکل ڈھانپ لیتا ہے، مطلب اس حد تک وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ کا، صدر وزیر اعظم کا جو حال ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہونے والا ہے۔ دوستو اس خواب کی ایک اور شکل بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ آفتاب مطلب یہ جو سورج ہے یہ سیاہی سے روشنی کے اندر آ چکا ہے، مطلب پہلے یہ بالکل سیاہ تھا اور اب یہ چمکنا شروع ہو گیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ، صدر، وزیر اعظم پہلے بیمار ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اسے شفا عطا کر دیں گے۔ دوستو اس کی ایک اور شکل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں آفتاب یا مہتاب مطلب سورج یا چاند کو سجدہ کیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سے گناہ یا ایسی کوئی خطا سرزد ہوگی جو بہت بڑی ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یوں دیکھا کہ آفتاب یا مہتاب مطلب سورج یا پھر چاند یا جتنے بھی تمام ستارے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہیں، اور یہ جو صاحب خواب ہے جمع ہے، اور یہ جو صاحب خواب ہے اس سے نور لیتا ہے، اس سے روشنی لیتا ہے، اس خواب کی تعبیر بھی یہی ہوگی کہ اس سے بادشاہ سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہے اس نے وہ پکڑ لیے ہیں اور سب کے سب بڑے سیاہ ہیں اور تاریک ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی ڈیتھ ہو جائے گی، خاص کر اگر وہ ظالم بھی ہو اور ستمگر بھی ہو۔ دوستو حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ سورج کے درمیان ایک ایسا نقطہ ہے جو بہت زیادہ سیاہ ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ جس بندے نے خواب میں دیکھا ہے وہ ایسی کسی غلاظت میں، ایسے کسی گناہ میں، کیونکہ گناہ تاریک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ملوث ہو جائے گا۔ دوستو اس کی کچھ اور شکیں ہیں، میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جب بھی خواب میں سورج نظر آئے تو آپ کسی کی باتوں سے کنفیوز نہ ہو۔ دوستو اگر کسی بندے نے خواب میں یوں دیکھا کہ اس نے سورج کو اپنے ہاتھ میں بالکل سیاہ دیکھا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ بھی اور صاحب خواب بھی دونوں کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوستو ایک اور شکل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امام اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ سورج کی طرف ہو چکا ہے اور پھر اس نے سورج سے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ پہلے وہ کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہوا ہے، اور انجام کار وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ دوستو آپ اس خواب کی اس شکل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کا ہماری زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ مطلب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر سے آپ کی پرسنالٹی کا پورا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہی آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ دوستو اس کی ایک اور شکل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے خواب میں سورج کو دیکھنے کی 8 تعبیریں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بادشاہ سے مراد دیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے کوئی بزرگ مراد دیا جائے گا، کوئی بہت بڑی پوسٹ والا بندہ۔ تیسرا اس سے کوئی رئیس اعظم، کوئی مالدار پیسے والا مراد لیا جائے گا، کوئی ایسا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ
ایسی اس خواب کی تعبیر میں کوئی ایسا بادشاہ ہوگا جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ نمبر 5 عادل بادشاہ سے اس کی تعبیر کی جائے گی۔ نمبر اس کی 6 جو ہے وہ رعایا کا، عوام کا جو فائدہ ہے وہ اس کی تعبیر اس سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ وہ 7 یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اس کی تعبیر اس سے بھی کی جائے گی۔ نمبر 8 یہ ہے کہ نیک اور اچھا کام۔ دوستو یہ میں نے جو آپ کو آخر میں خلاصہ بیان کیا، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کی باقاعدہ ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے، مطلب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی سورج خواب میں کیا ہوتا ہے۔ سورج دیکھیں تو خواب میں یہ بادشاہ ہوتا ہے، میں نے اکثر اپنی شکل میں بادشاہ کا ذکر کیا ہے، بادشاہ کی جگہ پہ میں نے صدر، وزیر اعظم، بڑی پوسٹ والے کا نام لیا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی خواب ایسا دیکھیں، سورج دیکھیں، کچھ ایسی شکلیں تھیں کہ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ اور اس کے بہن بھائی، ان کا ذکر بھی تھا، لیکن زیادہ تر جو میں نے بیان کیا اس میں بادشاہی کا ذکر تھا، صدر، وزیر اعظم کا۔ تو اسے آپ کو کوئی زیادہ کنفیوژن مطلب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی۔ جب بھی آپ کو ایسا خواب دیکھیں تو کم از کم 50% تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ میں نے اگر خواب میں سورج دیکھا ہے تو اس کا مطلب یا تو میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر اس کے علاوہ کیا ہے، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، کوئی بڑی پوسٹ ہوگی، بس یہ خواب ہے۔ دوستو اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھو اور آپ اپنی خواب کی تعبیر صحیح پرفیکٹلی وہی پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ ریل میں ہے، آپ ضرور آئیں کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ بھی شیئر کریں، اور سب سے پہلے اپنا نام بھی بتائیں، نام بھی کبھی کبھی ویسے ضروری ہو جاتا ہے، خواب کا ٹائم بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب والے مفتیوں سے نہیں پوچھنا چاہتے اور آپ ریل میں واقعتاً پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا خواب شیئر کریں، ہم انشاءاللہ اپنی فل ٹرائی کریں گے، اللہ کی توفیق اور عنایت سے آپ کو اپنے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بھی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔